بھی دکانیں ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں دکانیں، وہاں پہ ہزاروں کی تعداد کے ملازم بھی ہے. تو ہمارا خودارا پنجاب حکومت سے خواہش ہے کہ ہمارے اور ہمارے بچوں کے حال پر رحم کرے. ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کے آگے. یہ ہماری حکومت ہے، جو کرے ہمیں قبول ہے، لیکن ہم صرف گزارش کر سکتے ہیں کہ خدارا ہمارے حال پر رحم کرے. بھائی جان یہ دیکھیں، اگر ہماری جیسی پارٹی میں ہوا، اگر ایسے ہوا تو ہم سارے عوام یہ روڈوں پہ جائیں گی. کیا ہم بیکاری قوم بنے؟ دیکھیں عزت سے ایک بندہ روزگار کر رہا ہے، اس کو آپ عزت سے روٹی کمانے دو. میں اگر آپ کو بتا دوں تو ہم ایک گھر کے تقریباً کوئی 30 لوگ ہیں. 30 لوگوں کے ہمارا صرف یہی سہارا ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ ہم سے گرتی ہے تو کیا ہم نے روڈوں پہ آنا ہے؟ ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. ماں روڈ پہ نہیں آنے دے گی، تمہارے سر پہ ہاتھ رکھ دے گی. دیکھو ہم ماں سے تو یہی تو ہم گزارش کر رہے کہ خدارا ہمارے حال پر رحم کرے، ہمارے بچوں کے حال پر رحم کرے. اتنے سال سے ہم یہاں پہ آباد ہیں، ہم کوئی زبردستی نہیں بیٹھے یہاں پہ. ہم باقاعدہ سرکار کو کرایہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، رینٹ دے رہے ہیں ہم. اگر پارکنگ کے اگر یہ آپ نے لازمی بنانا ہے تو پہلے ہماری کوئی بندوبست کرے، متبادل ہمیں جگہ دے. یہاں سے بگی میں انگریز گزرے گا. بھائی جان میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ انگریز گزرے آئے، ہمارا بھی کام تو ہوئے. ہمیں نشیوں کے حالات میں تو نہ دے کے کسی بیپاری کے حالات میں دے کے چلو ہم سے بھی کوئی چیز خریدے. ملک کی ترقی ہوئے گی، لیکن متبادل ہمیں پہلے کوئی جگہ دے، اس کے بعد آپ بے شک گرائے. ہماری کوئی زبردستی نہیں ہے، نہ ہم آپ کے ساتھ کوئی زبردستی کر سکتے، لیکن آپ ہم پر یہ رحم کرے کہ ہمیں پہلے متبادل جگہ دے، وہاں پہ ہمیں شفٹ کروا کے پھر آپ یہاں پہ جو مرضی بنائیں. ہم آپ کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر سکتے، نہ حکومتوں کے ساتھ. اب یہ ہزاروں دکانیں ہیں یا بے شمار دکانیں ہیں، ان کو ایک دم متبادل کیسے جگہ دے؟ دیکھیں نا، جیسے انہوں نے یہ پلان بنایا نا پارکنگ بنانے کا، ایسی یہ پلان بنائے. حکومتیں کچھ بھی کر سکتی ہے. دیکھو بٹو کے دور میں انہوں نے بنا کے دی تھی نا یہ جگہ. ابھی بھی اگر یہ کچھ بنانے کا یہاں پہ سوچ رہے تم کوئی کہیں اور جا کے ہمیں مارکیٹ بنا کے دے تاکہ ہمارے گھر کی چولہے چلے. اگر ہمارے گھر کی چولہے بند ہو جائے تو ہم کہاں سے کھائیں؟ کیا ہم چوریاں ڈکیتیاں کرنا شروع کریں؟ کہاں جائیں ہم؟ یہاں پہ کوئی پارٹی کی، کوئی شیر، کوئی فیٹیائی کی بات نہیں. یہاں پہ صرف غریب کی روزی کی بات ہو رہی ہے، غریب کے بچے کے پیٹ کی بات ہو رہی ہے. وہ چاہے جو مرضی آئے، ہمیں ریلیف ملے بس. ان کے کہنے کا مقصد ہے کہ غریب کھائے گا کہاں سے؟ یہ تو بیچارے غریب لوگ ہیں. غریب یہاں پہ ایسے کو لوگ ہیں جو بیچارے کام سیکھنے آئے ہوئے، ان کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے. یہاں پہ یہ 100 روپے دیہڑی میں آج کے دور میں کوئی کام کر رہے. یہاں پہ ایسے بچے ہیں جو 100 روپے کی دیہڑی لے کے انہوں نے یہ آسرا بنایا کہ چلو کام سیکھ کے ساتھ کوئی دکان بنا لیں گے. 100 والا نہیں ہے ادھر تو، اور بندہ پوچھا فری لوگ ہیں جو کام سیکھنے کے لیے آئے ہوئے، وہ بھی لوگ ہیں. آپ 100 روپے کی بات کر رہے ہیں. ایسی بھی لوگ آئے ہوئے ہیں جو فری یہاں پہ آگے صرف 2 ٹائم کا کھانا، ان کی ماں یہی سمجھ کے کہ چلو بیٹا بڑا ہو کے کام سیکھے گا تو آگے اللہ پاک کوئی وسیلہ بنائے گا. یہاں سے لاکھوں لوگوں کا پیٹ چل رہے، لاکھوں لوگوں کا چولہا اسی مارکیٹ سے چل رہے. تو خدارا ہماری حکومت سے خواہش ہے کہ اپنے عوام کے اوپر ظلم نہ کرو، ظلم کا انتہا نہ کرو. اب توتے مارکیٹ دیکھو دربار والی سامنے بیچارے رو رہے، اس سڑکوں پہ آئیں گے یہ لوگ. اگر یہ لوگ چوری اور ڈکیتیاں اور نشوں سے بچا رہے، خوشحال پاکستان بنا رہے، تو ان کو روزگار دو. علاقہ بھی تو خوبصورت کرنا ہے. بھائی جان میرے ملک خوبصورتی کے لحاظ سے ہمارے ملک کو اللہ نے کون سی خوبصورتی نہیں دی ہوئی ہے؟ آپ بتائیں ہمارے ملک میں خوبصورتی کی کون سی کمی ہے؟ جہاں کوئی ایک کمی ہے آپ مجھے بتائیں. یہ شاہی طرز کا لاہور نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں اس کو پرانا لاہور کر دیں، مغلوں کے دور کا. تو مغلوں کے دور کے لوگ، اگر ہم عوام چاہے، اگر ہم عوام وہ تو بنائے مغلوں کے دور کے، اگر ہم عوام مغلوں کے دور کے حکمران چاہے تو وہ لائے گا. وہ تو اپنا ڈیمانڈ پورا کر رہے ہیں. اگر عوام کا ڈیمانڈ ہو پھر وہ پورا کرے گا. بتائے یہ جہانگیر کو، بابر کو اور اکبر کو کون لے کر آئے؟ تو جب اس کو آپ ہماری وہ ڈیمانڈ ہے اس کو لے. اگر یہ پرانا لاہور چاہتے ہیں، ہم پرانا حکمران چاہتے ہیں، لے. کیونکہ لاہور پاکستان، خدا کا شکر ادا کرو. ہم نہیں کہتے، میں کہتا ہوں یہ تو شکرانے کا ٹائم ہے کہ ایسا عظیم لوگ آگے ہیں تمہاری خدمت کر دے. دفع کرو مغلوں کو. اچھا میرا بات سنو، 30 سال سے ہمارے اوپر نون لیگ کی حکومت ہے. جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میں نے مشرف کی دور دیکھی ہے، باقی نون اور اس کی دور دیکھی ہے، پیپل پارٹی کی. اس کے بعد میں نے تیسری حکومت دیکھی عمران خان کی 2-3 سال کی.
تو ان کو ابھی خیال آیا کہ لاہور پرانا لاہور بنوانا ہے. کیا یہ پچھلے سالوں میں ان کو خیال نہیں آئی تھی؟ جب پچھلے سالوں میں نہیں آئی تھی تو اب کیسی ان کو یہ خیال آ گئی؟ آپ ذرا مائنڈ کریں اس بات کو, اب کیسی خیال آ گئی؟ پیچھے بھی تو ان کی حکومتیں 2-3 بار گزری ہے نا, ان کو یہ خیال نہیں اب یہ چاہتے باہر سے گورا آئے یہاں بگیاں چلے, ویلکم کہتے ہیں گورا آئے, اگر تمہارا یہاں گاڑی ہوگا تمہارا متبادل ہمیں جگہ دے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم یہ رکوار ہے, ہمیں متبادل جگہ دے. اب بنائے سو بسم اللہ, گورے آئیں گے ہمارے ملک میں, تب آئیں گے جب یہاں پہ امن ہوگا. جب آپ لوگوں کو بے روزگار کر کے نشئی چور ڈکیت بناؤ گے تو جو یہاں کے خود کے بیپاری ہے وہ بیچارے باہر نکل جائیں گے, تو گورے کہاں سیل کر رہے ہیں؟ آئیں گے بھی تو کوئی چور. گورے نے آپ کو مجھے دیکھ کر نہیں آنا, گوروں نے لیڈروں کو دیکھ کر آنا ہے. ایسی گورننس کا نظام بہترین شاندار, انشاءاللہ سب کچھ بہتر ہوگا. لیکن ہماری گزارش مارکیٹ کے متعلق یہی ہے کہ ہمارے مارکیٹ کے اوپر رحم کرے. جو دربار کے ساتھ ہوا ہے وہی ہمارے ساتھ نہ ہو جائے, ہم گزارش ہی کر سکتے ہیں بس. خدا کی قسم 3 دن ہو گئے سوئے نہیں ہیں اسی ٹینشن میں. ہر وقت خوف لگا رہا تھا اپنے اندر کہ یار صبح جائیں کبھی ہمارا بھی یہ ملیا میٹ نہ ہوا ہو, جو لاکھوں کا کاروبار ہے یہ ختم نہ ہو جائے. ہمارا سسٹم بھی ہے, ہم نے پیچھے 3 دنوں سے نہیں سوئے نہیں رہے. کیسے سوئیں؟ آدھی رات کو اٹھ جاتے ہیں. ایک دم آنکھ میں آتا ہے یار رات کو, جیسے انہوں نے بتایا کہ 3 بجے میں اٹھ کے وہاں پہ آیا, 4 بجے ٹیم آئی, 2 گاڑیاں پولیس کی آئی, 8 ڈالے آئے, انہوں نے ہمارے لا اینڈ آرڈر کا ہمارے اوپر مسلط کیا اور ہمارے سامنے بلڈوزر پھیرے. تو ہم کہاں سے آئیں گے؟ اتنے لوگوں کو کیسے پتا چلے گا؟ یہ تو بتائیں گے یا صدر وغیرہ کو, وہ کیا کریں گے آگے؟ اکیلا بندہ ادھر کیا کر سکتا ہے آگے؟ لا اینڈ آرڈر کا کوئی بول سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. ظاہر سی بات ہے, ہر بندہ ڈرتا ہے یار ایک تو میری دکان چلے گی, اوپر سے میرے اوپر پرچہ نہ آ جائے, میں آگے پھر کہاں سے پورا کروں گا؟ ہمارا تو سارا کل کائنات ہی یہ ہے. ہمارے بڑوں نے 40 سال ہو گئے, ہمارے بڑے یہاں پہ کام کرتے ہیں, آج ہم کام کریں, آگے ہمارے بچے کریں یا نہیں کریں گے, یہ تو ہمیں اب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہوگا. کل آنے والا دن ہمارے لیے خوشی کا ہوگا کہ گرمی کا ہوگا, کیا ہوگا ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ سسٹم کیسے چلے گا. ہم تو خدا کی قسم یہی ریکویسٹ کر سکتے ہیں سپریم کورٹ کے ججی سے, ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا را اس منصوبے کو بند کروا دیں, اس کے اوپر اسٹے دے دیں. یہ لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کرنے کا منصوبہ ہے. اوپر سے کارپوریشن جو ہے انہوں نے ہمارے اوپر علیحدہ دیا ہوا ہے جی, باقاعدہ ایک دم کلیئر کریں. جو محکمے نے کرپشن کی ہے وہ ہمارے اوپر ڈال رہے ہیں, ہم کیوں دیں؟ اب محکمے کی کیوں نہیں؟ کون سی کرپشن ہوگی؟ ادھر تو کرپشن ختم ہو گئی. آپ کو پتا ہے LDA, آپ کو پتا ہے کہ چند دن پہلے کے اوپر یہ چلا تھا جی 27 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے LDA کارپوریشن میں. ٹھیک ہے, اس وقت ان کے 8 لوگوں کے اوپر MO صاحب نے, رضوان جو انسپیکٹر تھا اس علاقے کا, اس سمیت 8 لوگوں کے اوپر پرچہ دیا ہوا. آپ مجھے بتائیں اب ان کی کرپشن ہمارے اوپر ڈال رہے ہیں جی, آپ ہمارے بقایا جاتے ہیں. ہمارا تو بقایا جات ہے ہی نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہمارے اوپر ڈالے جا رہے ہیں, مسلط کیا جا رہا ہے. سپر CM جو مریم نواز صاحبہ ہے, جو ہمارے چیف پیٹرن ہے لہر منصوبے کے میاں محمد نواز شریف صاحب, وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب سے ہماری صرف گزارش ہے کہ خدا کا واسطہ ہے, اللہ کا رسول کا واسطہ ہے, ہمارے بچوں کا رزق ہم سے مت چھینیں. آپ کو اللہ رسول کا واسطہ ہے, ہمیں معاف کر دیں, اس لہر منصوبے کو کہیں اور لے جائیں. آپ کہتے ہیں نا بلال بھائی, آپ نے ابھی بتایا جی وہ انگریز آئیں گے, تو اگر انگریز آئیں گے انہیں کیا چاہیے؟ انہیں تو انٹرٹینمنٹ چاہیے. تو یہاں پہ جب باغ ہوگا تو انہیں کون سی انٹرٹینمنٹ ملے گی؟ باغ میں جھولے لیں گے. کون سے جھولے؟ تو ہمارے یہاں پہ کافی باغ میں لگے ہوئے ہیں. آپ لانس چلے جائیں, آپ فوٹو اسٹیڈیم چلے جائیں, وہاں پہ کافی جھولے لگے ہیں, انہیں وہاں پہ جھولے لے دیں, کوئی مسئلہ نہیں.